بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو ہماری ملکی صورتحال بنی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں جگ ہنسائی کا باعث بنی ہوئی ہے یہ جمہوریت، مسز جمہوریت۔ گزشتہ 37 سال سے میں یہ بات ہر اینگل سے ثابت کر رہا ہوں کہ دنیا کا بدترین اگر کوئی نظام ہے، مشرکانہ نظام ہے، بدترین سسٹم آف گورنمنٹ ہے تو یہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت جسے کہتے ہیں۔ اس سسٹم کے اندر کبھی انصاف نہیں ہو سکتا، اس سسٹم کے اندر کبھی افراتفری ختم نہیں ہو سکتی، اس سسٹم کے اندر کبھی ظلم و زیادتی ختم نہیں ہو سکتی، اور امن و سکون اس سسٹم کے اندر نہیں ہے، اور بذات خود یہ ایک مشرکانہ نظام ہے۔ اس سسٹم کے اندر رہ کے آپ اللہ کے بندے بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس میں لازمی آپ کو سسٹم کا بندہ بننا پڑے گا، عوام کا بندہ بننا پڑے گا، چونکہ عوام کی خدائی ہے جی، تو عوام گٹھی ہو جاتی ہے، جو وہ چاہتی ہے اسی طریقے سے پھر لیڈروں کو بھی کرنا پڑتا ہے، اسی کے مزاج کے مطابق عقائد رکھنے پڑتے ہیں، شرک کرنا پڑتا ہے، چادریں چڑھانا پڑتی ہیں، اللہ کو گالیاں دینا پڑتی ہیں شرک کے ذریعے اس سسٹم کے اندر، چاہے دل مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ تو بہرحال یہ دن بدن صورتحال بدلتی جا رہی ہے، اور یہ جو اینکرز ہیں اس میں حقیقت ٹی وی والے صاحب اور یہ عمران خان ریاض، ان دونوں نے کافی محنت کی ہے، بلکہ حق ادا کر دیا ہے عمران خان کی سپورٹ کرنے کا اور حقائق کو سامنے لانے کا اور بددیانت اور کرپٹ لوگوں کو کی نشاندہی کرنے کا۔ لیکن آج ان دونوں کے جو ویڈیوز آئے ہیں اس میں انہوں نے جو ریشو سامنے لائے ہیں اپنے لحاظ سے، تقریباً یہ 35 اور 65 کا لائے ہیں کہ 65% عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے یہ ایک بڑی اچھی تحریر میرے سامنے آئی ہے، وہ میں پڑھتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ پورے سسٹم کے اوپر اور پرائم منسٹر صاحب کو چند مشورے دوں گا انشاءاللہ۔ پہلے یہ تحریر آپ کے سامنے، یہ میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے، لیکن مجھے اچھی لگی ہے، تو چونکہ جو میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے یہ مناسبت رکھتی ہے تو میں نے کہا آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ عمران خان صاحب اپنی مشکلات میں اضافہ مت کیجیے اور سیدھا سادہ امریکہ کے سامنے لیٹ جائیں۔ یہ تھوڑی سی تنزیہ ہے، اصل میں یہ عمران خان صاحب کے حق میں ہے، لیکن تنزیہ ہے، قوم کو شرم دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بتایا گیا کہ آپ سیدھا سادہ امریکہ کے سامنے لیٹ جائیں، اسرائیل کو تسلیم کریں، بھارت کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیں، مسئلہ کشمیر کو نواز شریف کی طرح پس پش ڈال دیں، IMF کے پاس جائیں، $10 ارب قرضہ لیں، 5 ارب سے عیاشی کریں اور 5 ارب کی سبسڈی دیں، ملک جائے باڑ میں، قرضہ چڑھتا ہے تو چڑھنے دیں، کون سا آپ نے وہ ادا کرنا ہے؟ آپ کے بہادر فیصلے چند گھنٹے اس قوم کو یاد رہتے ہیں، بس یہ غیرت سے جینا تو چاہتے ہیں لیکن اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں۔ اس قوم کو اللہ کے لیے غیرت سے جینے کا درس دینا چھوڑ دیں۔ غیرت کی ہمیشہ ایک قیمت ہوتی ہے اور وہ قیمت ہم ادا کرنے کو تیار نہیں۔ خان صاحب، یہ قوم روشن خیال نہیں، راشن خیال ہیں، یہ دماغ سے نہیں پیٹ سے سوچنے والی قوم ہے۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی اس قوم کو خودداری کا سبق پڑھانے کی، کیونکہ ہم اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں۔ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ضرور ہوں گے لیکن ہم اس پر عمل نہ ہوگا، کیونکہ ہم کو بس 2 وقت کی روٹی چاہیے، اس لیے مہربانی کریں ہم کو آزمائش میں مت ڈالیں۔ یہ قوم نہ تو غیرت سے جینا چاہتی ہے نہ اس کو کسی اور چیز کی پرواہ ہے۔ یہ جیسے خود ہیں ان کو نواز اور زرداری جیسے فرعون اور چور ہی سوٹ کرتے ہیں۔ یعنی گویا یہ قوم اس لائق ہے، یہ قوم اس لائق ہے کہ ان کو فراڈ کیا جائے، ان کے ساتھ دھوکہ کیا جائے اور ان کو غلام بنا کے رکھا جائے، یہ اسی لائق ہے۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے ایک بہت بڑے عالم دین نے بھی اپنی پوری زندگی لگا کر آخری جو ان کے الفاظ تھے اس قوم کے بارے میں وہ یہی تھی کہ کس بے غیرت قوم میں پیدا ہو گیا ہوں، کیونکہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ایمان عقیدے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال عمران ریاض خان کا تجزیہ اپنی جگہ، حقیقت ٹی وی والے کا تجزیہ اپنی جگہ،
لیکن فی الحال میں یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ آپ آخری بال تک کھیلنے کے عادی ہیں، ابھی بھی یہ اپوزیشن جو ہے یہ ناکام ہی ہوگی۔ بہرحال اگر یہ کامیاب ہو بھی جاتی ہے اور آپ کو انہوں نے اتار بھی دیا تو بہرحال آپ گھبرانے والے نہیں ہیں۔ میرا بھی مشورہ آپ کو یہ مت گھبرائیں، یہ تو تیز چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے، آپ اور زیادہ طاقت کے ساتھ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ آئیں گے دوبارہ اگر اس فیلڈ کے اندر، تو میرے مشورے اگر آپ کے ساتھ معاون ہو جائیں اور آپ کچھ ان کے اوپر کان دھریں تو پھر آپ کی کامیابی جو ہے نا وہ یقینی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ بہرحال موجودہ سسٹم کے اندر آپ کی دنیاوی کامیابی تو ہو سکتی ہے لیکن آخرت میں کوئی کامیابی نہیں آپ کی، بالکل۔ تاریخ میں نے ایک بات پڑھی ہے، یہاں یہ میں بحرین میں ہوں، میں آرمی افسر ہوں الحمدللہ، اور یہاں بحرین میں عرصہ 11-12 سال سے ٹیچر ہوں۔ ایم اے ایجوکیشن میں نے کیا تھا، حالانکہ میں نے اپنی قوم کے لیے کیا تھا۔ یہ اور بات کہ وہاں ماحول ایسا ہے کہ یہ قدر نہیں کرتے ہیں ٹیلنٹ کی، اور اسلامک ہسٹری میں بھی میں نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے۔ تو میں نے یہاں جب یہ عرب کی تاریخ پڑھی تو اس کے اندر یہ بحرین کے ایک بادشاہ تھے جو یعنی جب وہ پہلے بادشاہ جو مسلمان ہوا، جن تک نبی علیہ السلام کی دعوت پہنچی تھی، خط آیا تھا، منذر بن ساوہ۔ تو اس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کے اوپر غور کیا اور لوگوں سے کہا، اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے جو کرتے دھرتے لوگ تھے، لوگوں یہ جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر تمہاری دنیا تو ہے لیکن آخرت نہیں ہے، اور جو پیغام مجھے ملا ہے، خط مجھے موصول ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور جو دعوت مجھے ملی ہے اس کے اندر دنیا بھی نظر مجھے آ رہی ہے اور آخرت بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس ایمان عقیدے کی بات کو، توحید کی بات کو، اسلام کی بات کو ہم مان لیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی عزت ہے۔ اور اس نے اسلام قبول کیا تھا اسی سوچ کی وجہ سے۔ تو لہٰذا آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس سسٹم کے اندر آپ ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، دن رات ایک کیا ہے آپ نے، بہت بڑی محنت کی ہے آپ نے، اس کے اندر دنیا کی کامیابی کا ایک بڑا چانس تو موجود ہے اور ناکامی کا بھی چانس موجود ہے، لیکن جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں دنیا اور آخرت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور بالفرض اللہ نے اپنی مشیت سے یہ انداز اختیار کیا کہ دنیا میں آپ کو یعنی ناکامی ہو گئی، آپ کو مٹا دیا جائے، آپ کی بات نہ مانی جائے، لیکن آخرت آپ کی بہت شاندار ہوگی ہر اس آدمی کی جو یہ انداز اختیار کرے ایمان عقیدے کے حوالے سے۔ بہرحال مجھے ابھی تک یاد ہے یہ جو لوٹے ابھی آپ کے نکل رہے ہیں، خاص کر یہ جو راجہ ریاض، یہ ہمارے علاقے کا، میں گجرخان کا ہوں، گجرخان کے قریب گلیانہ سے آگے چکری وکینہ میرا خاص گاؤں ہے۔ تو یہ راجہ ریاض اسی علاقے کا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی اس نے یعنی اس انداز سے یہ نامردی کا انداز اختیار کیا ہے، اور پیسے کی لالچ میں، اور خالص یہ اس نے وہ لوٹا جو کہا جاتا ہے اس کے اوپر بڑی اس کی بدبختی ہے۔ بہرحال میں اتنا ویسے تو اس کو نہیں جانتا ہوں، لیکن جس انداز سے یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہے ایک بدبختی اس کی۔ بہرحال اس وقت پرانی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس طرح جہانگیر ترین نے بھی کہا تھا کہ کچھ اصولوں کو چھوڑ کر ہم نے پرانے ان لوٹوں کو استعمال کیا ہے صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ اس وقت بھی مجھے بڑی پریشانی ہوئی تھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ابھی اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اگر آپ اپنے مضبوط نظریے کے اوپر قائم رہتے، جس نظریے کو لے کر آپ اٹھے تھے، انصاف اور کرپشن کے خلاف، نہ حکومت آتی کوئی بات نہیں، آپ اپنے مشن میں زیادہ وہ محنت کرتے تو چاہے لیٹ حکومت آ جاتی لیکن مضبوط آتی، اور اگر ایمان عقیدے کے ساتھ بات کر دی جاتی، صحیح معنوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر اگر عمل کر لیا جاتا، یعنی اس کے ساتھ شرک نہ کیا جاتا، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو پھر یہاں وہ یا علی مدد بنوانے کی ضرورت نہیں تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ امام زامن باندھنا، پھر یہ جا کے وہ اس قبر کے اوپر جا کے سجدہ کرنا، وہاں پھول چڑھانا، پھر یہ کرنا، یہ پھر جنتی دروازے سے گزرنا، اس کی نوبت نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ اور پھر بڑی زبردست انداز سے آپ بیان کرتے ہیں کئی دفعہ کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا آزاد ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو جس طرح امریکہ کو آنکھیں دکھائیں آپ نے، بہت زبردست کیا، اچھا کام کیا ہے، یقین کیجیے آپ نے بہت زبردست کام کیا ہے۔
اور اسی طرح یورپی یونین کو آنکھیں دکھائی ہیں. زبردست انداز سے وہ آپ نے وہ فقرہ بولا ہے، مشہور ہوا آپ کا 2 فقرے یہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ زبردست فقرہ تھا. اور اس کے بعد وہ غلام ہیں ہم آپ کے، اس انداز سے جو آپ نے للکارا ہے ان کو بالکل زبردست. اسی طریقے سے ان مزاروں کو بھی یہ نہیں ہے کیوں ہم ان کے آگے جھکیں اس انداز سے، میں کوئی مشرک ہوں، میں جھکوں ان کے سامنے، میں چادر چڑھاؤں، میں تمہارا نعرہ لگاؤں، اس انداز سے یہ بھی ان کو بھی آنکھیں دکھانی چاہیے. اور کوئی اگر یا علی مدد کا پٹا پہنانے کی کوشش کرے اس کو اپنے پاس رکھ. علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو مدد کے لیے پکار کرتے تھے، میں علی رضی اللہ کے طریقے کے اوپر میں ہوں، تم نہیں ہو، تم ان کو پوجتے ہو، پکارتے ہو، شرک کرتے ہو. اس طریقے سے ان کو آنکھیں دکھانی چاہیے تھی، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی. اور آج یہ جو جس انداز سے بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کے خلاف مواد ہے، یعنی گالی گلوچ اور کارٹون اور کیا ہے، یعنی انتہا کر دی ہے اس مشرق قوم نے. یہ ان کی یہاں ان کے عقیدے خراب ہیں، وہاں ان کے یہ اخلاق بھی انتہائی درجے کا گرا ہوا ان کا اخلاق ہے. حتیٰ کہ یعنی جس طرح ایک کتے کی پکچر کے اوپر منہ لگا دینا کسی انسان کا، یہ ان کی ذلت کی انتہا ہے. بہرحال آپ کی بھی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں. کاش یہ ساری چیزیں خالص اللہ رب العالمین کے دین کے لیے ہوں، رب العالمین کے دین کے لیے آپ اب اٹھیں. اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی ٹائم یہ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. اور اس اپنی یہ جو اگر آپ ناکام ہو جائیں تو میں تو سمجھتا ہوں یہ اللہ کا احسان آپ کے اوپر ہوگا اگر یہ حکومت آپ کی چلی جائے اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام ہے، اس کے اندر ذلت ہی ذلت ہے. اور اس کے بعد آپ دوبارہ اٹھیں اور ایمان خالص کے ساتھ اٹھیں اور کبھی دوبارہ وہ قطعیاں نہ کریں جو اس سے پہلے آپ کے ساتھ ہوئی ہیں. آپ بالکل ان الیکشن کی طرف اتنا زیادہ دھیان نہ دیں کہ وہ عوام مجھے پھر لائے گی، عوام مشرک ہے، عوام کا عقیدہ خراب ہے. آپ توحید کی دعوت کو لے کر اٹھیں، آپ بلکہ توبہ کریں. پورے سٹیج اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اب آپ کو ایک شہرت ملی ہوئی ہے، آپ کا ایک نام ہے پورے یعنی پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ کا ایک نام ہے. جس جگہ آپ کھڑے ہو جائیں لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ قرآن کا وہ ایک مطالبہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا کہ جو سچی توبہ کرے اپنے شرک سے، خاص کر شرک سے اور ہر گناہ سے، ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. بلکہ سورہ الفرقان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے انتہا کر دی کہ اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے مالک اور خالق سے معافی مانگے تو یبدل اللہ سیئات فی الحسنات کہ اس طرح کے کہ اس کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدلی کر دیتا. اندازہ لگائیے کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان دنیا میں جس کو توبہ استغفار کی سچی توفیق مل گئی کہ اس کے گناہ جو عام طور پر لوگوں کی نظر میں تو گناہ ہیں اور ہیں گناہ، ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدلی کر دیتا ہے. وقان اللہ غفور الرحیم. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ عجیب و غریب بات ہے، ایک اعتراض اٹھ سکتا ہے، دل میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ گناہ اور پھر اللہ ان کو نیکیاں بنا دے گا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ساتھ ہی اللہ نے کہا وقان اللہ غفور الرحیم. تم جانتے نہیں ہو اس مالک اور خالق کو، وہ غفور ہے اور رحیم ہے کہ پہلے وہ معاف کرے گا، پھر رحم کرے گا، پھر اس طریقے سے وہ درجات بلند کرے گا. تو آپ ہمت کریں اس معاملے میں، آپ خالص توحید کی دعوت لے کر اٹھیں. یقین کیجئے میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس سلسلے میں بالکل شانہ بہ شانہ جتنے بھی ہمارے مومن لوگ ہیں وہ آنے کے لیے تیار ہیں. یقین کیجئے ان کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا. دیکھیے آپ ایک کتنا زبردست انداز سے آئے تھے، لیکن اس کے بعد آگے پھر راستہ بند ہو گیا، کلوز گلی ہے. یہ نہیں، یہ پرانے کھلاڑ ہیں اس فیلڈ کے، یہ نہیں چلنے دیتے ہیں. لہٰذا یہ طریقہ ہی غلط ہے. آپ ان کے اوپر حق کی چوٹ ماریں. وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل کے اوپر ماری تھی، کفر و شرک کے اوپر چوٹ ماری تھی، صحابہ کرام نے جو انداز اختیار کیا تھا، ابو بکر صدیق جس کے لیے اٹھے تھے، عمر بن خطاب جس کے لیے اٹھے تھے، اس دعوت کو لے کر اٹھیں کہ لوگو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں، اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور اس دعوت کو لے کر اٹھے. اس سے بڑی کیا سیاست ہوگی کہ پوری دنیا کا نقشہ بدلی ہو جائے گا، پوری دنیا کا نظام تبدیل کر دیں گے آپ. کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا، یقین کیجئے. بتوں کا جنازہ اٹھے گا، مزاروں کا جنازہ اٹھے گا، مندروں کا جنازہ اٹھے گا، درگاہوں کا جنازہ اٹھے گا، واسطے وسیلے کا جنازہ اٹھے گا، رکوع اور سجدے جو اللہ کے علاوہ کی جاتے ہیں ان کا جنازہ اٹھے گا، بریلویت کا جنازہ اٹھے گا، دیوبندیت کا جنازہ اٹھے گا، اہل حدیثیت کا جنازہ اٹھے گا، سلفیت کا جنازہ اٹھے گا، صوفیزم کا جنازہ اٹھے گا. اور ایک الہکم الہ واحد
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کی دعوت لے کر سامنے آئیں، پھر پھر دیکھیے، پھر یہ سارے کیا کریں گے آپ کے خلاف، یقین کیجیے، پھر یہ کھل کے سامنے آئیں گے، پھر پتہ چلے گا یہ کون سے دیندار ہیں، اور یہ سارے مسلک کر لیں گے، اور یہ سارے، لیکن اس وقت صحیح معنوں میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور مزہ آئے گا یقین کیجیے ان کے ساتھ لڑنے کا، کفر و شرک کے خلاف۔ پھر میدان بدر والا انداز سامنے آئے گا، پھر احد کے میدان والا انداز سامنے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی مدد آپ کی کرے گا، ایسی ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی آپ کے ساتھ آ جائے گی، یقین کیجیے کہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی۔ بہرحال یہ بات ذرا مشکل ہے، لیکن اس کا انجام بڑا حسین ہے، یقین کیجیے۔ اس راستے میں فیصلہ کرنے کے بعد ایک لمحہ کسی کو مل گیا، یقین کیجیے، ایک لمحے کے بعد موت آ گئی، تو جنت الفردوس میں براہ راست اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو پہنچا دے گا، یقین کیجیے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ یہ بنی گالا کیا چیز ہے، زمین اور آسمان جتنی بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، یقین کیجیے۔ 60 میل اونچے محلات ایک موتی کے تراشے ہوئے، یقین کیجیے، دائیں طرف دیکھو اپنی بادشاہی، بائیں طرف دیکھو اپنی بادشاہی، کوئی عدم اعتماد کا وہاں معاملہ نہیں ہے، کوئی یہ کافر اور مشرک وہاں ایکا نہیں کریں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنا دیے جائیں گے۔ سب کے لیے یہ دعوت ہے، یقین کیجیے، سب کو، فضل الرحمان کو بھی یہی دعوت ہے، طاہر القادری کو بھی یہی دعوت ہے، اور طارق جمیل کو بھی یہی دعوت ہے، نواز شریف کو بھی، شہباز شریف کو بھی، زرداری کو بھی، بلاول بھٹو کو بھی یہی ہے کہ اگر عمران خان اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم آ جاؤ۔ یہ تو وہ کہتے ہیں بڑھ کے جس نے تھام لیا جام اسی کا، یہ تو اپنی خوش قسمتی کی بات ہے، جو آگے بڑھ جائے گا۔ دیکھیے جب پہلی دفعہ وہ لوگ آئے نا، مدینہ کے کچھ لوگ آئے مکہ میں جب، تو نبی علیہ السلام کی یہاں دعوت ان کو ملی، تو ایک دم انہوں نے آپس میں گفتگو کی، انہوں نے کہا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہود آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو دیکھنا اس معاملے میں یہودی جو ہیں تم سے آگے نہ بڑھیں، تو بڑھ کے اس نبی کا ساتھ دو اور پہل کرو، آگے بڑھو۔ اور یہودیوں نے اسی وجہ سے زیادہ مخالفت کی تھی کہ وہ سمجھتے تھے ہمارے اندر سے کیوں نہیں ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دعوت ہے، اس کو جو بھی بڑھ کے تھام لے گا، دین کیا معاملہ کر دے گا، کفر و شرک کی یہ دو باطل ابھی آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ آپ کا حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے، یاد رکھیے، جتنا مرضی فضل الرحمان صاحب کہیں کہ یہ حق میرا ہے، حق نہیں ہے، دو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، دو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، جس طرح رشیا اور یوکرین آپس میں ٹکرائے ہیں، دو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ادھر والے مرتے ہیں وہ بھی جہنمی، ادھر والے مرتے ہیں وہ بھی جہنمی۔ اسی طرح اگر چائنا اور بھارت آپس میں ٹکرائیں گے، دو باطل آپس میں ٹکرائیں گے، اور ایمان عقیدے کی جو جنگ ہوتی ہے، یہ حق اور باطل کا معاملہ ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ چاہے وہ 71 کا معاملہ ہو یا 65 کی جنگ ہو، 71 کی شکست جو ہے وہ اسلام کی شکست نہیں ہے، وہ ایک وطن کی شکست ہے، ایک قوم کی شکست ہے، لیکن اسلام کی شکست نہیں ہے۔ اسلام تو توحید کا مطلب ہے، رد شرک کا معاملہ ہے، تو یہ معاملہ ہے حق اور باطل کی کشمکش برپا کر دیں، حق اور باطل کی کشمکش، اور اس راستے میں جو بھی کانٹا بھی چبھے گا تو مالک اس کو درجے کے پہاڑ بنا دے گا، اس راستے میں جس کی موت آئے گی وہ جنت الفردوس میں جائے گا۔ ورنہ یہ جو آپ کا معاملہ ہے وہاں اگر یہ دیکھیے، اگر یہ لاٹھی چارج شروع ہو جاتا ہے، پولیس والے بھی مرتے ہیں، اس سے پہلے مرے خادم رضوی کے معاملے میں، ان کے بھی بندے مرے ہیں، ان کے بھی بندے مرے ہیں، کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکا ہے، سارے جہنم کے اندر عقیدے میں خرابی کی وجہ سے چلے گئے۔ اسی طرح طاہر القادری کے آدمی پہلے مرے تھے، وہاں عقیدے کی جنگ نہیں تھی، وہ تو شرک کے اوپر تھے، گئے جہنم کی آگ کے اندر چلے گئے۔ تو یاد رکھیے، ایمان کی خاطر جو تحریک برپا ہوگی، ایمان کے اوپر جو مارے کھائیں گے، ایمان خالص کی خاطر کہ اللہ اکیلا ہے یا بابا اور کاکا بھی بیچ میں شامل ہے، یہ جھگڑا ہونا چاہیے، یہ جھگڑا ہونا چاہیے، کوئی اور پارٹی بازی کا یہاں معاملہ نہیں ہے، جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی اس دعوت کو قبول کرے گا یقین کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ باقی یہ کفر و شرک کی جنگ لڑیں اور کہیں نصر من اللہ فتح قریب، اللہ کی مدد اور اللہ کی جناب وہ فتح میرے ساتھ آنے ہی والی ہے، تو یہ خالص ایک شیطانی بات ہوگی، اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ باقی جب دو باطل آپس میں ٹکراتے ہیں، ساری بات ہے وہ اللہ ایک کے ذریعے دوسرے کو پٹواتا ہے، پھر اس کو طاقت دیتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر ایسا ہے، پوری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے، ایک پارٹی پہلے دوسرے کو پیستی ہے، مارتی ہے، پھر وہ جب غالب آتی ہے وہ پہلے والوں کو بدلہ لیتی ہے۔ یہ وہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے جو سورہ الانعام کے اندر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ بہرحال مختصر بات بھی یہی ہے اور تفصیلی بات بھی یہی ہے کہ ان باتوں کے اوپر غور و فکر کریں اور رابطہ کریں۔ میرے پاس پورا پروگرام موجود ہے، یقین کیجئے پورا پروگرام موجود ہے پاکستان کو اٹھانے کا، اس کے قرضے چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گے، یقین کیجئے اس کے قرضے بالکل،
اور سارا نظام بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آپ سٹینڈ کرنے والے بنے, کوئی قوم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی, یقین کیجئے, کوئی قوم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. انشاءاللہ ہماری فوج بھی آپ کے ساتھ ہے. میں فوجی ہوں, میرے ساتھ والے جرنیل ہیں اب, بلکہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں جنرال تقریباً. میں پچھلی دفعہ جب گیا ہوں وہاں کور کمانڈر تھے میرے, کورس میٹ تھے جنرل جو فاروق دورانی, وہ میرے کورس میٹ ہیں, اور بھی دوسرے کتنے ہیں. 70th PM میں لانگ کورس ہے میرا, 7 پنجاب ریجمنٹ تھی میری. اور میں کوئی مولوی نہیں ہوں, کوئی پیر نہیں ہوں, میں کوئی سیاسی وہ نہیں ہوں. گزشتہ 37 سال سے میں نے کبھی زندگی میں ووٹ نہیں دیا, یقین کیجیے, کیونکہ اسی چکروں میں ووٹ جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے, یہ تو گواہی پڑ جاتی ہے. تو یہ تو پورا سسٹم ہی غلط ہے. اسلام ووٹوں کے ذریعے نہیں آتا ہے, اسلام دعوت کے ذریعے آتا ہے. اور پورا ایک نمونہ موجود ہے, مثال موجود ہے پوری طرح, صرف وہ بس حوالے دینے کے لیے ہے یا عمل کرنے کے لیے. عملی میدان میں آؤ. وہ کہتے ہیں نا, ساحل سے کبھی طوفان کا اندازہ نہیں ہوتا. اور کتابیں پڑھنے سے تیراکی نہیں آتی ہے, کتابیں پڑھنے سے گھوڑ سواری نہیں آتی ہے, کتابیں پڑھنے سے جناب یہ ڈرائیونگ نہیں سیکھی جا سکتی ہے. اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے. اور دین اسلام یہ تو ایک پریکٹیکلی چیز کا نام ہے. پریکٹیکلی اس کشمکش کو جب تک برپا نہیں کریں گے, آپ کو قرآن کی دعوت سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. قرآن دروازے کھولتا ہی نہیں ہے ہدایت کے, کیونکہ یہ لوگ تو فرقے میں ہیں, یہ تو توحید کی دعوت نہیں دیتے ہیں, توحید کے اوپر آتے نہیں ہیں. یہ دوسری طرف ہیں جو نبی علیہ السلام کے مخالفین تھے نا, یہ فضل الرحمان, یہ دوسرے راوے, سارا وہ والی پارٹی ہوں گے. یہ ایمان کی طرف نہیں ہے. ان کے باپ بھی الویز بانٹنے والے اور سب کچھ کرنے والے تھے. شرک اور کفر کے اوپر وہ بھی مرے ہیں. ان کا بھی ارادہ وہی ہے, یہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت اور جنتیں ان کو نہیں چاہیے. ان کو صرف بس دنیا کا اقتدار چاہیے, جو اقتدار ان کو دے. اور موٹی کتنی بڑی بات ہے, موٹی بات ہے. کرپٹ لوگ ہیں جن کو یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو لان تان کیا کرتے تھے, کرپٹ کہا کرتے تھے, اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ کتنی بڑی دلیل ہے اس چیز کی دنیاوی لحاظ سے. باقی اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ان کی دنیاوی یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ سچی توبہ چاہیے بھائی. اور ہمارے فوجی بھائیوں کو بھی یہی پیغام ہے. دیکھو چند دنوں کا معاملہ ہے, چاہے جنرل صاحب ہوں, چاہے کرنل صاحب ہوں, چاہے بریگیڈیئر صاحب ہوں, ایمان عقیدے کے بغیر آپ جنت نہیں جا سکتے ہیں. یاد رکھیے, نعرہ حیدری یا علی مدد لگا کے اگر آپ دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور موت آ جائے تو بتاؤ اس کے بعد کہاں جانا پڑے گا. اور جس طرح ہماری فوج ہے, ظاہر بات ہے اسی معاشرے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. کوئی بریلوی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, اور یہی ایک اجتماعیت بن گئی ہے ہماری فوج ہے. اور اس کے عقیدے تو صحیح نہیں ہیں, تو ان کے عقیدے کی درستگی بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ قائد ہیں, آپ کی ذمہ داری آپ سے پوچھ ہوگی, پوری قوم کی پوچھ ہوگی, یقین کیجئے. اور اسی پوچھ کا ڈر ہے, ورنہ میں کبھی یہ بات نہ کرتا. میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہوں. یہ معمولی بات نہیں ہے, گویا پوری طرح گواہی پڑ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.